بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم التنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت معلومات دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں، یعنی جو اگر کسی انسان سے ہو جائیں تو جب تک وہ انسان شرمندہ ہو کر اللہ سے سچی توبہ نہ کر لے، اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ آج اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے زنا۔ زنا کاری یہ گناہ کبیرہ ہے۔ زنا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں اس کا ایک عام رواج تھا۔ یہ کوئی معیوب چیز نہیں تھی، چنانچہ ایک ایک عورت کے پاس 10 لوگ جایا کرتے تھے، اور جب کبھی اس عورت سے بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلایا جاتا، جو انسانوں کے اعضاء اور جوارح کے بارے میں ماہر ہوتا، جو پہچان دیکھ کر کے بتاتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ 10 لوگ اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے، آخر یہ ہے کس کا؟ قیافہ شناس ان 10 لوگوں کو حاضر کرتا اور پھر بچے کے اعضاء و جوارح پر نظر ڈالتا، اس کے باڈی پارٹس کو دیکھتا، اور وہ جس کے بارے میں فیصلہ فرماتا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، ان سب کا نہیں، تو وہ بچہ اسے دے دیا جاتا۔ یہ حال تھا زمانے جاہلیت میں عربوں کا۔ اسلام نے عورت کے اس ایکسپلائٹیشن کو ختم کیا۔ عورت کے ساتھ جو استحصال کیا جا رہا تھا، اسلام نے اسے حرام قرار دیا، اور انسانوں کو نکاح جیسا مقدس رشتہ عطا فرمایا کہ تمہیں فطرت کی دی ہوئی یہ خواہش اگر پوری کرنی ہے تو جائز طریقے سے کرو، نکاح کے بندھن سے جڑو، اور اللہ سے اس کا وہ فضل بھی مانگو جو وہ تمہیں تمہاری بیویوں سے دیتا ہے، یعنی بچے۔ قرآن کریم نے زنا کو، ریپ کو گناہ کبیرہ قرار دیا، اور فرمایا سورۃ الاسراء سورۃ نمبر 17 اور آیت نمبر 32 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا کہ اے لوگو دیکھو، زنا کے قریب تک مت جاؤ، زنا کے قریب تک مت پھٹکو۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً کیونکہ یہ ایک برا کام ہے، یہ گندا کام ہے، فحش کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ برا راستہ ہے جو تمہیں ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آپ ذرا اللہ کے اس فرمان پہ غور کریں، کتنی بلیغ، کتنی فصیح تعبیر اللہ نے استعمال کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَا تَزْنُوا کہ دیکھو زنا مت کرو، اللہ نے یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، لوگو زنا کے قریب تک مت جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، ناظرین کرام غور سے سنیے، کہ زنا کرنا تو دور کی بات، تمہیں ایسی تمام چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جو زنا تک لے جائیں۔ اس لیے زنا کے قریب تک مت جاؤ، یعنی ان تمام دروازوں کو بند کر دو جو زنا کے روم تک لے کر جاتے ہیں۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ جب یہ دروازے بند ہو جائیں گے تو زنا ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ دروازے کیا ہیں؟ ایک عربی ادیب نے ان وسائل کو، ان سورسز کو، ان ذرائع کو جو زنا تک لے کر جاتے ہیں، اس کو بڑے ہی فصیح و بلیغ تعبیر میں پرویا ہے۔ چنانچہ وہ عربی ادیب کہتا ہے کہ زنا کے دروازے کیا ہیں، انسان کس طرح زنا کے قریب تک، زنا کے روم تک پہنچتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا۔ اس کے دروازوں میں سے سب سے پہلا دروازہ ہے نظرتن، دیکھنا، فابتسامتن اور پھر مسکرا دینا، فسلام فکلام اور پھر علیک سلیک کرنا اور بات چیت کا شروع کر دینا،
فموعد فلقاء، اور پھر بات چیت کے دوران وعدے کے وقت کو مقرر کر لینا، فلقاء، اور پھر ملاقات کرنا۔ آج یہی تو ہوتا ہے، یہی ہیں زنا کے چور دروازے، جن کو اگر انسان بند نہ کر لے تو وہ زنا میں پڑنے سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، اس کا مطلب یہ ہے زنا کے قریب تک پہنچانے والے تمام دروازوں کو بند کر دو کہ وہ راستے ہی بند ہو جائیں۔ تم دیکھو ہی مت اجنبیات کو جو تمہارے لیے غیر محرم ہیں، نظر ہی تم مت ڈالو ان کی طرف جو تمہارے لیے غیر محرم ہیں، اور پھر بات ہی نہیں آئے گی کہ تم ان سے گفتگو کرو، اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تم ان سے وقت مقرر کرو، اس بات کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ تم زنا کے لیے ٹائم لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو گویا اسلام نے جو لا تقربوا الزنا کہا ہے قرآن کریم نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے وہ تمام دروازے، وہ تمام سورسز، وہ تمام وسائل جو اس روم تک لے جاتے ہیں اسے بند کر دو اور اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ دیکھیے آپ، آج کل یہی ہوتا ہے، کالجز میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، کلاسز میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہنستے اور مسکراتے کھیلتے ہیں، پھر آلیک سلیک ہوتا ہے، کینٹینز وغیرہ میں جا کر چائے نوشی ہوتی ہے، اور وہاں بات چیت میں وقت مقرر کیا جاتا ہے، ہمیں کہاں ملنا ہے، کس جگہ ملنا ہے، اور پھر وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جو اسلام نے ان کے لیے حرام قرار دیا تھا۔ اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی کہ تم اس کے قریب مت جاؤ، دیکھو ہی مت۔ چنانچہ قرآن نے سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم فرمایا اور کہا مت دیکھو، اجنبیات پر نظر مت ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھا جائیں اور تمہارے دلوں میں برے تصورات آنے لگیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ان مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی آیت کے فوراً بعد آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین مومنات کو بھی خطاب فرماتا ہے کہ اے نبی تم مومنہ عورتوں کو بھی کہہ دو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی تم بتا دو ان مومنہ عورتوں کو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، جو اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے انسان کی فطرت کو سمجھ کر وہ تمام قوانین اس کو دے دیے جس سے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور فطری حدود میں رہتے ہوئے اپنی جائز خواہشات کو بھی وہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر پورا کر سکتا ہے۔ یہ نکاح قرآن سے پہلے جو دوسری آسمانی مقدس کتابیں آئی ہیں، دوسری شریعتیں جو انبیاء کرام کو دی گئی ہیں، اس میں بھی یہ زنا حرام تھا۔ زنا قرآن سے پہلے جو دوسری کتابیں، مقدس کتابیں نازل ہوئی ہیں، انبیاء کرام کو دی گئی ہیں، زنا ان کتابوں میں بھی حرام تھا۔ چنانچہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماؤنٹ طور کے پاس، جبل طور کے پاس جو 10 ہدایات اور 10 باتیں دی گئی تھیں، جسے 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، ان 10 تعلیمات میں یہ چیز بھی تھی، یہ حکم بھی تھا کہ اے موسیٰ دیکھو چوری مت کرنا، اے موسیٰ دیکھو زنا مت کرنا، کہ اگر ایسا کرو گے تو میرا دیدار تم کو نصیب نہیں ہوگا، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ یہ توریت کی تعلیم۔ اسلام نے اس زنا کو نہ صرف حرام قرار دیا بلکہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو قابل سزا مجرم گردانا اور کہا انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس دنیا میں بھی وہ اس لائق ہیں کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو سبق سکھایا جائے کہ یہ خلاف فطرت کام ہے جو انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ چنانچہ سورہ نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ یہ دیکھو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ذرا بھی ترس نہیں کھانا چاہیے، یہ سزا دیتے ہوئے، کوڑے مارتے ہوئے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اس اللہ رب العالمین کا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہمیں میں سے ہمارے جوڑے بنائے اور ہمیں نکاح جیسا مقدس رشتہ دیا تاکہ ہم اس بندھن میں بندھ کر اپنی جائز خواہشات کو پورا کر سکیں اور اللہ سے اس کا فضل مانگ سکیں۔ اسلام نے زنا کے بارے میں سب سے پہلا ابتدائی حکم جو دیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء سورت نمبر 4
اور آیت نمبر 15 میں ہے کہ وہ لوگ جو زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ عورتیں جو زناکاری اور بدکاری کرتی ہیں، انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں، ان کی وفات ہو جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا حکم نازل فرما دے۔ یہ سب سے پہلا حکم تھا جو زنا کی بابت نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد جب سورہ نور کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزنا کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا۔ بدکار مرد اور عورتوں کے لیے اس نے سزا مقرر کر دی، اور اب وہ سزا کیا ہے تو مجھ سے سیکھ لو۔ الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ کے رسول نے فرمایا، خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی۔ وہ سزا کیا ہے تو مجھ سے لے لو، مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے لے لو۔ پھر آپ نے فرمایا، اور وہ سزا یہ ہے کہ اگر زنا کرنے والے لوگ کنوارے مرد اور عورت ہیں، غیر شادی شدہ، تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، مرد اور عورت دونوں، تو انہیں 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور رجم بھی کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ان کے لیے ڈبل سزا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شادی شدہ زانیوں کو رجم کیا، اور یہ جو چھوٹی سزا تھی یعنی 100 کوڑے مارنا، اس کو اس بڑی سزا میں آپ نے ضم کر دیا۔ چنانچہ اب شادی شدہ زانیوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، صرف رجم کیا جانا ہے، یعنی سنگسار کیا جانا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جانا۔ کوڑے کی جو سزا تھی اب وہ نہیں دی جائے گی۔ 100 کوڑے صرف کنوارے مرد اور عورت کو مارے جائیں گے جو اگر زنا کر لیں۔ یہی سزا عہد نبوی میں دی جاتی رہی، اور اس کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عملی نمونے پر چلتے رہے اور شادی شدہ زانیوں کو رجم کرتے رہے۔ 100 کوڑے مارنا اب ان کے لیے باقی نہیں رہا، کیونکہ یہ چھوٹی سزا اس بڑی سزا میں ضم ہو گئی، مرج ہو گئی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی سزا اور اسی پر عمل چلتا رہا۔ بعد میں تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد فقہائے امت اور علماء امت نے بھی اسی کو اختیار کیا کہ شادی شدہ جو زانی ہیں، جو زانیہ ہیں، ان کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ البتہ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا، فرقہ خوارج، اس نے رجم کا انکار کیا ہے، وہ رجم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح آج کے اس دور جدید میں ایک اور نیا فرقہ ابھر کر آیا ہے جس نے رجم کا یعنی سنگساری کا انکار کیا ہے کہ شادی شدہ اگر زنا کر لیں تو ان کو صرف کوڑے مارے جا سکتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان کو رجم نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ دراصل وہ فرقہ ہے جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے، جو صرف قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھتے اور حدیث رسول کو دلیل نہیں مانتے۔ لیکن میں آپ کے سامنے چند نمونے پیش کرنا چاہوں گا حیات نبوی سے کہ آپ نے کس طرح شادی شدہ زانیوں کو اپنے دور میں سنگسار کروایا ہے، رجم کی سزا دی ہے، لیکن آج ہماری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ ایک واقعہ جو صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 4431 میں ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آ کر حاضر ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہا، اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تمہارا بھلا ہو، لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا۔ وہ پھر واپس آتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد اور کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول پھر وہی جواب دیتے ہیں، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، تمہارا بھلا ہو، لوٹ جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ تیسری بار پھر لوٹ کر آتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول پھر وہی جواب دیتے ہیں، جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ جب وہ چوتھی بار لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول طہرنی، تب اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، فیما اطہرک، اے ماعز، آخر کس چیز کی بابت میں تجھے پاک کروں، کس چیز کے بارے میں تجھے پاکی کی ضرورت ہے؟ ماعز کہتے ہیں، اللہ کے رسول طہرنی من الزنا، مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، میں زنا کر چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ کرام ذرا دیکھو، ابھی جنون، یہ پاگل تو نہیں ہے، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں جنون تو نہیں ہے،
صحابہ کرام جو حاضر تھے جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے ماعز کو کبھی ایسا نہیں پایا، ہمیشہ وہ ہمارے درمیان ایک ہوشمند، ایک باعقل و خرد انسان کے نام سے جانے جاتے رہے، وہ بیوقوف نہیں ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں، ہوش و حواس میں ہیں۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اشریبا خمرن، کیا اس نے شراب پی لی ہے؟ ذرا چیک کرو، شراب تو نہیں پیا ہے؟ چنانچہ ایک صحابی جاتے ہیں اور حضرت ماعز بن مالک اسلمی کی ناک کے پاس اپنی ناک لگاتے ہیں، لیکن انہیں کوئی بو نہیں ملتی۔ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول شراب کی جیسی کوئی بو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس نے شراب نہیں پی ہے، یہ ہوش و حواس میں ہے۔ پھر اللہ کے رسول ماعز بن مالک اسلمی سے پوچھتے ہیں ازنیتا، کیا یقیناً تم نے زنا کر لیا ہے؟ وہ اقرار کرتے ہیں ہاں اللہ کے رسول مجھ سے ہو گیا ہے یہ کام۔ اس کے بعد اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں صحابہ کرام لے جاؤ، رجم کر دو، اور انہیں رجم کر دیا جاتا ہے۔ ان کو رجم کیے جانے کے بعد صحابہ کرام ان کے بارے میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں مختلف رائیں قائم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سنو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، اس ماعز بن مالک اسلمی نے جسے آپ نے رجم کیا ہے، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری ایک امت پر بانٹ دیا جاتا، ایک امت کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تو ساری امت بخش دی جاتی، یہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ تم اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہو، تم اس کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہو کہ وہ ایسا اور ویسا تھا۔ اس کی توبہ سچی تھی اور اس نے سچی توبہ کی۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ غامدیہ کا ہے، ایک عورت قبیلہ غامد کی، یہ روایت بھی صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 4432۔ یہ عورت جو قبیلہ غامد کی تھی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے قد زنیت فطہرنی یا رسول اللہ، میں زنا کر چکی ہوں تو آپ مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، جاؤ۔ چنانچہ وہ عورت چلی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں انہ قد ردھا، اللہ کے رسول نے اسے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہی واپس آتی ہے، دربار رسول میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، آپ مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے ماعز بن مالک اسلمی کی طرح واپس کر دینا چاہتے ہیں؟ سن لیجئے اللہ کے رسول واللہ انی لحبلا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے اور میں زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں بچہ رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، اذهبی حتی تلدی، جاؤ یہاں تک کہ تمہارا بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد تم آنا۔ وہ عورت جاتی ہے اور بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اپنے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول ھذا قد ولدتہ، ھذا قد ولدتہ، اللہ کے رسول یہ ہے وہ بچہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جو زنا کا بچہ ہے، ولد الزنا ہے۔ اللہ کے رسول پھر جواب دیتے ہیں کہ جاؤ اذهبی فارضعیہ حتی تفطمیہ، کہ یہ بچہ تو دودھ پیتا ہے، جاؤ اسے دودھ پلاتی رہو یہاں تک کہ وہ بچہ کھانا کھانے لگے، اور جب تمہارا دودھ چھوڑ دے تب اسے لے کر آنا اور اس کے بعد حاضر ہونا۔ وہ عورت پھر واپس ہو جاتی ہے اور اپنے ولی کے پاس رہتے ہوئے اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جس عمر میں وہ دودھ چھوڑ کر کھانا کھانے لگتا ہے۔ چنانچہ جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے تو اپنے بچے کو لے کر اللہ کے رسول کے دربار میں پھر حاضر ہوتی اور کہتی اللہ کے رسول، اور آتے ہوئے اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا دیتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وفی یدہ کسرۃ خبز، وہ بچے کو اس حال میں لاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، یہ شو کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول میرا بچہ یہ روٹی کھانے لگا ہے، یہ کھانا کھانے لگا ہے، اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے۔ دربار رسول میں پہنچ کر کہتی ہے اللہ کے رسول انی قد فطمتہ، یہ ہے وہ بچہ جس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے، یہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جسے وہ کھا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اس عورت کے ولی کے حوالے کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں لے جاؤ رجم کر دو۔ صحابہ کرام لے جاتے ہیں اور اس غامدیہ عورت کو صحابہ کرام لے جا کر ایک گڑھا کھودتے ہیں اس کے سینے تک، اور اس گڑھے میں اس عورت کو جمع دیتے ہیں اور اس کے بعد اسے رجم کر دیتے ہیں۔ اس عورت کے بارے میں بھی صحابہ کرام چیمی گوئیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکس لغفر له، کہ اس غامدی عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ
کوئی ٹیکس وصول کرنے والا آفیسر کر لیتا، کوئی چنگیاں وصول کرنے والا آفیسر یہ توبہ کر لیتا تو اسے بھی اللہ بخش دیتا، معاف کر دیتا۔ اس نے بہت توبہ کیا ہے، اس کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ہیں وہ واقعات جو زمانے نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقوع پذیر ہوئے، اور آپ نے اپنے دور میں ان کو رجم کرایا، ان کو سنگساری کی سزا دی، لوگوں نے انہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا۔ کہاں ہے وہ منکرین حدیث؟ کیا ان کی نگاہوں کے سامنے یہ حدیث رسول نہیں جو صحیح مسلم میں ہے؟ کیا ان کے لیے اللہ کے رسول کا یہ عمل کافی نہیں اس بات کے اقرار کے لیے کہ رجم ایک سزائے برحق ہے جو زانی مرد اور زانیہ عورت کو دیے جائیں گے اگر وہ شادی شدہ ہوں؟ زانی مرد اور زانیہ عورت اگر انہوں نے یہاں پر توبہ نہیں کی اور انہیں سزا بھی نہیں دی گئی، یعنی ان کے زنا کا کیس کورٹ اور کچہری تک نہیں پہنچا، نہ ان کو یہاں سزا ملی اور نہ ہی انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ ان کو معاف کر دیتا، تو کل قیامت کے دن آخرت میں ان کے لیے سزا ہوگی۔ اور وہ سزا بخاری کی حدیث میں منقول ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ ایک لمبا خواب ہے جس کا تذکرہ بخاری نے کیا ہے۔ آپ نے اس خواب میں بہت سارے لوگوں کو سزا پاتے ہوئے دیکھا۔ اسی خواب میں ہے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، میں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کے ساتھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تنور نما گڑھا ہے جس کا منہ تنگ لیکن پیٹ اس کا بھاری ہے، چوڑا ہے، جو خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہے۔ اس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں جو ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اوپر آتے ہیں نیچے جاتے ہیں، اور یہ سزا ان کو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل جواب دیتے ہیں، اللہ کے رسول یہ زانیہ اور زانی لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور انہیں اللہ سے توبہ کی توفیق نہ ہوئی، انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ معزز ناظرین کرام، زنا گناہ کبیرہ ہے، اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم سے ایسا کوئی گناہ ہوا ہے تو آج ہی اور ابھی ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم اسی پر اجازت چاہتے ہیں، ہم پھر ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔